MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ جب آپ کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، سچی دعوت ہے، تو پھر آپ کی خاموشی اور بزدلی اور بخالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو خود اپنی دعوت پہ اعتبار اور ذمہ داری کا احساس نہیں؟ یہ میسج بہت ڈینجر میسج ہے۔ سید الانبیاء سید الاولیاء گھر سے نکل کر چاچا کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چاچا ایک ہی کلمہ پڑھ لو، اللہ کے پاس میں گواہی دوں گا کہ آپ کلمہ پڑھ کر یہاں سے نکلے ہیں۔ چاچا کو کلمہ نصیب ہوا؟ نہیں، اسی حالت پہ موت پائے۔ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہدایت دینے کے اختیار نہیں ہے، نبی کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کے آگے اور نیچے والوں کو کہاں سے آتے ہیں؟ کہ ہی بیوی آپ سے کہتی ہے کہ میں رشتے میں آپ کی بھی بیوی ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کی بھی بیوی ہوں، یعنی کہ میرے علاوہ اور بھی شوہر ہے تیرے، تو انسان اس شریک کو گوارا نہیں کر سکتا اور کہتا ہے جاؤ اسی کے پاس مر جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ یہ فطرتاً انسان پارٹنر، ایسوسیٹ، شریک کو گوارا نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں خود کی، اور اللہ کے ساتھ غیر و غیروں کو جڑا کر شریک لگاتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ اللہ خوش اور اس سے راضی ہوں گے۔ ایسوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ جہنم ہمیشہ کے لیے رکھے ہیں اور جنت ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 80% صحابہ کرام کے قبر مدینہ میں نہیں ہے، حالانکہ ان کا گھر مدینہ میں تھا۔ وہ لوگ کہاں تک پہنچے؟ کوئی ترکیہ، کوئی شام، کوئی مصر، کوئی یمن، کوئی عراق، کوئی نہ جانے جدھر تک اللہ کی توحید پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچ کر اپنی جان بحق کرے۔ کیوں؟ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک احساس اور ذمہ داری ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے جیتے ہیں ہم بھی اس چیز کے لیے جئیں گے، اور جس چیز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہیں ہم اس پر مریں گے۔ یہ جذبہ اندر سے محبت کا سچا ہونا چاہیے۔ دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، ثبوت دلانے والے بہت کم ہیں، ضرورت نہیں۔ آج ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں کتنے ایسے بیانات اور دلائل اور علماء کی تشریحات ہے جو اہل علم سند سے بات کر کے لوگ تک پیغام پہنچے، مگر آپ کو بٹن دبانے کے لیے فرصت نہیں، اس کے لیے مگر بے حیائی کو دیکھتے دیکھتے آپ زندگی اور نماز اور عبادت چھوڑ کر غافل کی زندگی جی رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ لہذا ایمان والے اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ ہم آئے کس لیے اور کیا کام پہ مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی مشقت اور نفس کے خواہشات کو کچل کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینا سیکھو۔ جب قربانی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو بہتر اجر دیتا ہے اور انعام بھی رکھتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ تمام تعریف، ساری حمد و ثناء، عظمت، کبریائی، بڑائی، مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و استحقاق ہے، جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق اور مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا
حقیقی مددگار، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع و ضار کے صفات کے حامل ہے، اور اس اللہ رب العالمین ذوالجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے مخلوق، اسی کے بندے، اسی کے مدد کے فقیر محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 108 سورہ یوسف سے اور سورہ فرقان کی دوسری آیت، جو موضوع سورہ فصلت کی آیت، جو موضوع آج انشاءاللہ تعالی کہ ہر کوئی اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ زندگی میں جی رہے ہیں تو کس لیے جی رہے ہیں۔ مقاصد لوگ کے مختلف ہوتے ہیں، لوگ کے خواہشات اور دل کے ارمان تمنایا بہت سے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے دل میں جو چیز بسی ہے اس کی محبت لگاؤ جڑا ہے، اسی کے پیچھے اس کا زیادہ وقت مصروف ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، جس چیز کے پیچھے آپ مصروف ہوتے ہیں، کیا اس کے ریٹرنز، اس کے فائدے آپ کو اتنے ہی زیادہ ملتے ہیں جتنی آپ کی محنت ہو رہی ہے، یا محنت بے فیض ہو رہی ہے کہ کوشش اور جستجو اور وقت اور پیسہ برباد ہو رہا ہے اور ریٹرن کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ سودا فائدے میں جا رہا ہے یا نقصان میں جا رہا ہے؟ یہ سوال کا جواب ہم قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جج کرنا ضروری ہے، اپنے نفس کا محاسبہ، کیونکہ اگر آج کا حساب آپ چھوڑ دیں گے تو کل کا حساب شاید آپ کے اوپر بھاری اور مشکل پریشانی کا باعث سامنے ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہلے سے ایک چیز کو، حقیقت کو بیان کر چکے ہیں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاہ، اللہ ہے جس نے زندگی اور موت مقرر کیا۔ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتا ہے انسان، ہر کائنات کے مخلوق اسی طریقے سے۔ تو کس لیے زندگی اور موت جس نے اللہ تعالی مقرر کیا، اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تمہارا ابتلاء، امتحان ہونے والا ہے۔ امتحان، تو پھر امتحان میں کون سا سبجیکٹ، کون سا سوال آنے والا ہے؟ امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتائے کہ آپ کی زندگی کے، موت کا اور زندگی کے بیچ اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کیا لیبلوکم، تم کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ کس چیز کا؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کر کے آ سکتے ہیں۔ اب اچھا عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام، علماء کرام اس میں بتاتے ہیں، قال اخلصہ واصوبہ، جو اللہ کے لیے خالص کام کیا جاتا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، یہ سب سے اچھا کام ہے۔ پھر ہم قرآن سے ہی اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ آپ کو کون سا سب سے اچھا کام پسند آتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے کہ اس سے اچھا میرے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، اللہ انکار کرتے ہیں کہ اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگ کو اللہ کے طرف دعوت دیتا ہے، نہ کہ دنیا کاروبار کے طرف، نہ تو زیادہ شان و شوکت، منصب، عہدہ اور مختلف چیزوں کے دوڑ کر لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس سے اچھا کسی کا عمل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے طرف لوگ کو دعوت دیتا ہے۔ اس سے مراد توحید کی دعوت، یہ سب سے بڑا اہم بنیاد ہے۔ عام دعوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اس کے پاس شرک ہے، یہ سارے کے سارے برخاست اس کو دھوکے میں رکھے جیسی بات ہے۔ تو دعوت کی بنیاد اور اصل، جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا کہ آپ کا امتحان لینے والا ہے کہ آپ سب سے اچھا عمل کر کے آئیں گے یا آپ کے اعمال نیچے کے درجے کے رہیں گے۔ جو بچے اسکول میں اچھا پڑھتے ہیں، مدرسے میں اچھی محنت کرتے ہیں، آؤٹ سٹینڈنگ آنا چاہتے ہیں، ان کی محنت جستجو ایک الگ ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا تھکن اپنے جسم پہ، اپنے مائنڈ پہ، اپنے وقت پہ لیتے ہیں، باقی کے خواہشات کو چھوڑ کر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ تھکن کل کے رزلٹ میں ان کے لیے آرام ثابت ہوتا ہے، ان کے لیے راحت اور کامیابی، عزت ملنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کے لیے آپ کو اور ہم کو دنیا میں اللہ نے لایا ہے، تاکہ دیکھیے تم میں سے سب میں اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے۔ اور اچھا عمل اللہ تعالیٰ بتائے کہ اس سے اچھا عمل کسی کا نہیں جو لوگ کو اللہ کے طرف دعوت دیتا ہے اور وہ خود پابند ہوتا ہے اس راستے پہ۔ اب
ایک سوال ہے، اگر یہ سب سے اچھا عمل ہے تو سب سے برا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے برا عمل اور زمین پر آپ کہیں گے شرک ہے، بے شک سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، شرک سب سے بڑا برا عمل ہے، مگر شرک سے بڑا برا اور بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، ایک شرک کرنے والا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، مگر اس سے بڑھ کے اور ایک بھی ہے شرک سے بڑھ کے۔ جی ہاں، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص شرک کرتا ہے مگر وہ شرک اس کے حد تک ہے، اور دوسرے نے شرک کرتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے شرک کی طرف اور کہتا ہے ایسا ہی دین ہے، وسیلے سے، ولی سے، بابا سے، نبی سے، ان کے واسطے وسیلوں سے دین قائم ہوتا، دعا قبول ہوتی، یہ اس سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ شرک محدود نہیں رکھا، لمٹ نہیں رکھا، یہ شرک کو عام کرتے رہا، لوگوں کو اللہ کی توحید سے کفر پر لے کر جا رہا ہے، یہ اس سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ توحید، اللہ کی وحدانیت۔ تو پھر اس میں اچھا کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے کر ان کو شرک کے گڑھے سے نکالتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا مثال میں دیتا ہوں، یہ بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمائے کہ پچھلے امتوں میں سے، شاید بنی اسرائیل کے یا کسی اور امتوں میں سے، ایک خاتون، ایک عورت جس کی زندگی فحش اور برائی اور زناکاری زندگی گزارتی ہے، بدکاری زندگی جیتی ہے، اور یہ گناہ اور برائی کے اندر ملوث ہے آخری حد تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ ایک راستے سے سفر سے نکلتے ہوئے جاتی ہے تو وہ پیاس اس کو لگتی ہے، تو سامنے پانی کا کنواں ہے، نیچے اتر کر پانی پیتی ہے تو باہر دیکھتی ہے ایک کتا ہاپتا ہے، پیاسا ہے کتا، زبان نکل گئی اور پیاسا ہے، تو کتے پر ترس کھا کر نیچے جا کر پانی لے کر آ کر اس کو پلاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ غور کرنے کا ہے۔ اس کے ساتھ اور ایک حدیث میں جڑاتا ہوں، اس کو بھی دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک شخص کسی راستے سے جا رہا تھا، راستے میں کانٹوں کا ڈغالہ تھا، جو کانٹوں سے کسی کو فزیکل تکلیف ہو سکتی ہے، چبھتا ہے پیر میں، تو اس نے اس ڈغالے کو راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا سے اتنا خوش ہو گئے کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا۔ اگر یہ چیز جو فزیکل اور اتنی لک میں اور اس میں شکل میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ بالکل معمولی کام ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے، مگر جب کام چھوٹا رہو یا بڑا رہو اللہ کی خاطر اور ایک صحیح نیت سے ہوتا ہے تو وہ اس کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے، دنیا میں ایک چھوٹا کانٹا ہٹانے سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیا، تو آپ زمین پہ لوگوں کے دلوں سے شرک کے کانٹوں کو نکالیں گے تو اللہ آپ سے کتنا خوش ہوگا۔ اس کے لیے آپ کی جستجو اور کوشش کتنی ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ آج کتنے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہے، ان لوگ کو توحید کا پانی دینے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا آپ سے۔ صرف یہ معاملہ آپ کے اور ہمارے حد تک منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، سچی دعوت ہے، تو پھر آپ کی خاموشی اور بزدلی اور بخالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو خود اپنی دعوت پہ اعتبار اور ذمہ داری کا احساس نہیں؟ یہ میسج بہت ڈینجر میسج ہے۔ اگر آپ ہی اپنی توحید اور دین کی اعزاز کے لیے آپ لاپرواہ ہے تو یہ مت کہیے کہ شرک کرنے والے زیادہ ہے یا بدعات کرنے والے زیادہ ہے، آپ لوگ اور ہماری خاموشی زیادہ ہے۔ کیوں؟ برائی کرنے والا سوچتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا کوئی مجھے آ کر کہتا تھا، مجھے آ کر نصیحت کرتا تھا، کوئی مجھے آ کے آگاہ کرتا تھا، مگر آپ کی اور ہماری خاموشی اس کو بہت بڑا سپورٹ اور انکریج کرتی ہے اس کی گناہی اور برائی میں کہ میں صحیح ہوں، کوئی غلط نہیں بولا مجھے آج تک۔ تو کہنے کا مقصد کہ اگر آپ کی اور ہماری یہ اہم ذمہ داری نہیں تو پھر اس کے بعد کون سی ذمہ داری آپ اور ہم نبھا رہے ہیں؟ عبادت اور دین اسلام معزز ہوتا ہے جب یہ چیز پھیلائی جاتی ہے، آپ دوسروں کو اس چیز کے تاثرات دے کر پہنچاتے ہیں۔ یقیناً آپ اور ہم ایک چیز کو مد نظر کر کے اس کا دیکھ بھال اور خیال زیادہ کرنا ضروری ہے
کہ یہ دین میرا ہے، یہ توحید میرا مذہب ہے، اور مجھے اس کی ذمہ داری ہے اور مجھے اس کی درد ہے۔ آج سوال ہے، اگر آپ کے ہی محلے میں، بستی میں کوئی شخص آٹو پر آپ کی تصویر، آپ کا نام ڈال کر کچھ نیچے بری بات، کچھ گالی گلوچ نیچے لکھا ہے، کیا آپ خاموشی اختیار کریں گے؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں، یہ تو میری بے عزتی کر رہا ہے، گلی گلی میری فوٹو، اس کے ساتھ نام، اس کے ساتھ کچھ گستاخی کے الفاظ، ہو سکتا خون خرابہ، پولیس ناکے، مختلف چیزیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اعزاز، اپنی نفس کا اعتبار اور آپ کی عزت شان میں گستاخی بڑی ہو رہی ہے، اور سب کے سامنے یہ ناگوارا ہوتا ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر وہی آٹو پہ خواجہ غریب النواز KGN فلان فلان، کتنوں کے نام ایسے آتے ہیں جو یہ شرک کرنے والے کہتے ہیں اللہ آپ ہمارے لیے بیکار ہو چکے، ہم کو بابا کر دیتا ہے، ہمارے لیے بابا غریب النواز فلان فلان، وہ دوسرے نوازنے والے ہم کو ہے اللہ کے علاوہ۔ اس وقت آپ کے دل میں تھوڑی سی کیفیت میں غیرت کبھی آئی؟ کبھی آپ سوچیں کہ اللہ کے لیے میں حرکت میں نہیں آیا، میرے نفس کے اعتبار کے لیے میں حرکت میں آ کر بدلہ چکاؤں گا، اس کو روکوں گا، برائی سے منع کروں گا، سختی کروں گا، مگر اللہ کی توحید میں توہین ہو رہی ہے، تو پھر آپ بندے ہیں اللہ کے سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ تو میرا رب اعلیٰ ہے۔ پھر رب اعلیٰ کو جب ادنا کرنے والے کرتے ہیں نیچے، اور اس کو مساوی کرتے ہیں اولیاء اور نہ جانے کسی اور کے ساتھ، آپ خاموش کیوں بیٹھے بھائی؟ رب اعلیٰ کو یقین سے رب اعلیٰ مانو اور اس کے لیے کچھ حرکت کرو۔ پھر رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ تو میرا رب عظیم ہے، تیری ذات پاک ہے۔ پھر وہی رب عظیم کی توہین ہوتی ہے تو پھر آپ حرکت میں کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ کو احساس نہیں کہ اللہ کو گالی کوئی دیتا ہے تو آپ کے دل میں تھوڑی سی غیرت ہونا چاہیے؟ اپنی رب کی محبت، رب کی نعمتیں، رب کے احسانات بھول چکے؟ یہ بہت بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی دعوت کو کمزور کر کے اس کی توجہ اور لاپرواہی سے ذمہ داری چھوڑ بیٹھے ہیں، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ جو اس میں جڑے ہیں اور اس کی جستجو کرتے ہیں۔ آج سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے، یہ لوگ شرک کرنے والے کس بنا پہ شرک کرتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ یہ لوگ پورا واسطہ وسیلے کے نام سے شرک ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اور ہم گنہگار ہیں، ٹھیک ہے چلے بھائی مان لیے گنہگار ہیں، اس کے بعد تو ہماری آپ کی دعا اللہ کو ڈائریکٹ نہیں جا سکتی، گنہگاروں کی اللہ نہیں سنتا ہے۔ پھر کس کی سنتا ہے؟ وہ نیک اللہ والے اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان کے واسطے وسیلے سے اپنی درخواست بھیجو، آپ کی قبولیت ہوتی ہے۔ واہ رے واہ، بہت اچھی بات آپ بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی کامیابی ہے یا عقل مندی ہے؟ یہ تو عقل سے بھی ٹکراتی ہے، قرآن سے بھی ٹکراتی ہے بات، حدیث سے بھی ٹکراتی ہے۔ سب سے پہلا سوال، اگر کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے، گنہگار انسان جب توبہ کرتا ہے تو پھر اس کو کس کا وسیلے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ توبہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دوسرا معاملہ کہ آپ زندگی بھر کتنے نمازیں پڑھے، جتنے بھی نمازیں پڑھے، ہر نماز ڈائریکٹ جاتی ہے، زکوٰۃ ڈائریکٹ جاتی ہے، روزے رمضان کے ڈائریکٹ جاتے ہیں، آپ اتنے حج عمرہ ڈائریکٹ، اس میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا اللہ یہ نماز فلان کے وسیلے سے قبول کر کے، جبکہ نماز شروع سے آخری تک دعا ہی دعا ہے۔ یہ سارے چیزیں اتنے بڑے بڑے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، صرف ایک دعا کے لیے اللہ کہیں گے جاؤ وسیلہ لے کر آؤ؟ یہ کون سا عقل قبول کر سکتا ہے؟ ایک لاجیکلی آپ سوچئے۔ اور چلے تھوڑی دیر کے لیے ایک بڑا فتنہ پھیلتے ہوئے ہر جلسوں میں ہر سال سننے میں آتا ہے، وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب آسمان پر غلطی کیے تو ان کی غلطی کی معافی کیسا ہوئی؟ بولتے ہیں کہ عرش پر لکھا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام نے وہ محمد کا وسیلہ لیے تو ان کی بخشش ہو گئی۔ یہ بات کوئی عقل سے نہیں قبول کر سکتے ہیں، اور قرآن سے بھی ٹکراتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مخالفت کر رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث من گھڑت موضوع حدیث، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور آپ سوچئے کہ آسمان پر دو شخص سے گناہ ہوا ہے، ایک آدم سے اور ایک ابلیس سے، اور آدم اپنی غلطی پہ نادم اور پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس غلطی کو کیسا ٹھیک کروں؟
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم کو چند کلمات سکھائے جس کی وجہ سے آدم کا توبہ قبول ہوا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ محمد کا وسیلہ نہیں، وہ کلمات سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وہ بھی کلمات موجود ہے وہاں پر۔ چلے اور عقل سے اب آئیے، آدم پچھتا رہے ہیں، اپنی غلطی پہ نادم ہے۔ ابلیس جو گناہ کیا، ابلیس اپنے گناہ پہ اٹل ہے، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں کہ اللہ میں نے سجدہ نہیں کیا، چلو اب میں سجدہ کر لوں گا، مجھے غلطی ہو گئی، وہ احساس اس کے اندر نہیں آیا، وہ اپنے گھمنڈ اور انا پہ ہے۔ تو ابلیس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرمائے قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت پھٹکار اسی وقت سنا دیے ہیں اور تو جہنم میں جائے گا۔ جو لعنت جس کے اوپر گرتی ہے اللہ کی، وہ اللہ کی رحمت سے باہر پھینکا جائے گا، اور جو کوئی جنت میں نہیں جاتا ہے سوائے اللہ کی رحمت سے۔ تو یہاں پر ابلیس پر جہنم کا فیصلہ سنایا گیا، اور رجیم دشمن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو فیصلہ سنا دے کہ تجھ پر میری لعنت ہے۔ اب اس کے اوپر جب اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو چکی ہے اور مردود ہوا ہے اللہ کی رحمت سے باہر، اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ قرآن میں دیکھیے آپ، کئی جگہ پر یہ مقام موجود ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ ابلیس جس کے اوپر ابھی لعنت پھٹکار ہوئی، وہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہا ہے مجھے مہلت چاہیے۔ قال فانک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس کس کا وسیلہ لیا؟ کسی کا بھی نہیں، ڈائریکٹ مانگا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہیں گے آدم تم پچھتا رہے جاؤ وسیلہ لے کر آؤ، اور ابلیس جس کے اوپر لعنت پھٹکار ہوئی اس کو ڈائریکٹ قبول کرتے ہیں؟ کم سے کم اتنا تو احساس کرنا چاہیے کہ آپ اور ہم ابلیس سے تو بہتر ہیں، اتنا کمتر احساس میں مت جائیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمائے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ تم لوگ مجھ سے بالراس مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ چلے اس کے آگے اور ایک چیز دیکھ رہے کہ انبیاء اولیاء کرام میں سب سے زیادہ اعلیٰ شخصیت فہرست کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کائنات میں نبی سے بڑھ کے کسی کا مقام نہیں، نہ کسی ولی کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی اور کا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ نبوت سے کہلوایا گیا ہے کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ جن میں بھی کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اختیار میں نہیں تم کو کوئی بھلائی پہنچانا یا تم کو کسی نقصان سے بچانا، میرے اختیارات نہیں۔ اگر انبیاء والاولیاء کے سر فہرست شخصیت ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں، آپ سے کم والوں کے پاس کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ چلے وہ بات کو لے لیجئے اور ایک بات کو لے لیجئے کہ آج تک آپ کبھی سنیں کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء میں جس کو لوگ شمار کرتے ہیں، وہ شخص کے انتقال پر لوگوں نے اس اللہ والے بندے کو لا کر غسل کیا، کفن پہنایا اور جنازے کی نماز کے لیے لایا جاتا ہے؟ کوئی ان میں سے کہا کہ نہیں بھائی یہ اللہ والی شخصیت، یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، ان کو جنازے کی نماز کی ضرورت نہیں، آپ کی دعا کی ضرورت نہیں، یہ آپ کو فیض عام دینے والے ہیں، ان کو سیدھا لے جا کر قبرستان میں دفنا دو، ان کو جنازے کی ضرورت نہیں۔ آج تک دیکھے ہمیشہ زندے لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت رحمت کی، کیونکہ وہ اس کا محتاج ہو چکا ہے۔ پھر کسی کو آج تک نہیں کیے کہ کفن غسل دے کر سیدھا دفنا دیے کہ یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ آج تک سننے میں آیا؟ کبھی نہیں۔ چلے اور ایک واقعہ کو دیکھیے جو قرآن سے آپ کو اس کی دلالت ملتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء سید الاولیاء، سارے کائنات کے اعلیٰ درجے کی ہستی اور شخصیت ہے، اور وہ بقید حیات ہے خود کی زندگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا چاچا ابو طالب موت کے بستر پہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ایک کام کے لیے۔ وہ کام کیا تھا کہ چاچا کو کلمہ پڑھا دے۔
سید الانبیاء سید الاولیاء گھر سے نکل کر چاچا کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چاچا ایک ہی کلمہ پڑھ لو، اللہ کے پاس میں گواہی دوں گا کہ آپ کلمہ پڑھ کر یہاں سے نکلے ہیں۔ چاچا کو کلمہ نصیب ہوا نہیں، اسی حالت میں موت پائے۔ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہدایت دینے کے اختیار نہیں ہے، نبی کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کے آگے اور نیچے والوں کو کہاں سے آتے ہیں اختیارات؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کوشش، اپنی جستجو، اپنی حرکت، اپنی حیات میں ہی اس چیز کو بنا نہیں پائے، تو ان سے ادنا والے آپ کے اور ہمارے کاموں میں کیا بنا سکتے؟ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اس سے زیادہ دلالت آپ کو اور ہم کو دیے ہیں، اور یہ حقیقی بات ہے جس کے مثالیں قرآن میں آپ کو ایسے ایسے انداز سے ملتے ہیں کہ تعجب اور ہوش اٹھ جائے، مگر یہ دلائل ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ سامنے جو شرک کرنے والوں کو آپ کم سے کم یہ حجت اور یہ فیصلہ سنائیے، اور کچھ عقل میں ٹھکانہ لگانے کے لیے ان کو کہیے کہ بھائی صاحب فطرتاً آپ کے نیچر میں ایک فطرت ہے جو آپ اس چیز کو مانتے اور اس چیز کو نہیں مانتے۔ کس کو مانتے؟ جو صحیح چیز ہے، اچھی چیز ہے، آپ اس کو مانیں گے، جو غلط چیز ہے آپ اس کو فطرتاً نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ تو سوال یہ ہے، اگر آپ کی ہی زوجہ، آپ کی ہی اہلیہ، آپ کی ہی بیوی آپ سے کہتی ہے کہ میں رشتے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، کیا مطلب؟ آپ کی بھی بیوی ہوں یعنی کہ میرے علاوہ اور بھی شوہر ہے تیرے، تو انسان اس شریک کو گوارا نہیں کر سکتا اور کہتا ہے جاؤ اسی کے پاس مر جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ یہ فطرتاً انسان پارٹنر، ایسوسیٹ، شریک کو گوارا نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں خود کی، اور اللہ کے ساتھ غیر و غیروں کو جڑا کر شریک لگاتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ اللہ خوش اور اس سے راضی ہوئیں گے۔ ایسوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ جہنم ہمیشہ کے لیے رکھے ہیں اور جنت ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جو کوئی شرک کے گناہ سے موت پائیں گے گویا کہ اللہ اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام کر چکے۔ اور یہی معاملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کبھی مغفرت اور معافی کی گنجائش نہیں رکھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے، ہرگز اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ کوئی اس حالت میں موت کر اگر آئے اور توبہ نہیں کیا، شرک سے، توحید پہ نہیں اپنایا اپنے دین، مذہب اور عقیدے کو، تو گویا کہ کیا ہوتا ہے کہ جہنم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے سارے اعمال، سارے نماز، سارے عبادات سب غارت ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پیغمبروں کے لیے ہے، اور پیغمبروں میں صرف مخصوص پیغمبروں کے لیے، سارے پیغمبروں کو، ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب دیا گیا ہے۔ خاص خطاب جو جگہ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے ذرا سا چھوٹا سا منیمم شرک سرزد ہو جائے اللہ کی بڑائی میں کسی اور غیروں کو، نتیجہ کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اچھے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں اور ضائع برباد ہو جاتے ہیں اور حبط ہو جاتے ہیں، یعنی کہ قابل قبول نہیں، رد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کو بھی خاسرین، نقصان اٹھانے والے، لاسس میں جس کو ٹھہرایا جائے گا آپ بھی ان کے ساتھ ٹھہریں گے۔ اس سے زیادہ آیت اور کیا ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں تقریباً اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اپنے حل مشکلات کے لیے، مددگاری کے لیے، پالنہاری کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، کچھ نفع حاصل کرنے کے لیے، خبردار اللہ کو پکارتے ہوئے کسی اور کو پکاریں گے اور اس کو پالنہار سمجھیں گے، مددگار سمجھیں گے، نتیجہ کیا ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا؟ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ،
فتکون من المعذبین، آپ کو بھی عذاب میں ٹھہرایا جائے گا عذاب والوں کے ساتھ۔ اگر یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو آپ اور ہم کیا ہے؟ اس چیز سے لوگ کو بچانا ہے، جہنم کے اندر سے ان کو نکالنا ہے۔ آپ اگر حقیقی ہمدرد ہے تو آپ ان کو پہلا کام، ان کو جہنم سے بچانے کا کام کریں گے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اہم اور بولتے ہیں کہ حقیت والا دین کا حق ہم پر اس چیز پہ ہوتا ہے، سب سے پہلے کہ اللہ کی وحدانیت کو قائم اور دائم رکھے۔ پھر یہی چیز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے اور کیسے کیسے مثال دیے ہیں قرآن مجید میں۔ قربان جائے ایسی تعلیمات پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد بیان کرتے رہے۔ اور یہ شرک کرنے والوں کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں، بلکہ آج جو شرک کر رہے ہیں، ابو جہل ابو لہب شرک اتنا بھی نہیں کیے تھے، کیونکہ کفار قریش مکہ والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اور دشمنی کیے تھے، وہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ وہ رب ہے، مگر یہ بتاں اور جس کی بت پرستی کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے وَقَالُوا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ رَبِّنَا، یہ ہم کو سفارش واسطہ وسیلہ ہے اللہ کے پاس پہنچانے کے لیے۔ دوسری آیت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب ان سے سوال کریں گے یہ بت پرستی کیوں کرتے ہیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہم کو۔ مگر یہ لوگ جب شدت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر کے جہاز میں سفر کرتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے، موت ان کے آنکھوں کے سامنے دکھتی ہے، تو اس وقت سارے معبودات باطل کو چھوڑ کر صرف خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ آج شدت کے وقت میں بھی لوگ جا کر نہ جانے کوسی درگاہ، کوسے ولی، کوسے فلان، اس کو پکارتے ہیں، حالانکہ ابو جہل ابو لہب ایسا بھی نہیں کیا۔ سوچئے آپ کہ کتنا شرک پھیل رہا ہے، اور آپ اور ہم ذمہ داری توحید کی نہیں اٹھا رہے۔ کیا انتظار کر رہے ہیں آپ کہ یہود و نصارہ آپ کے دین کو اعزاز کرنے کے لیے وہ لوگ آگے آئے؟ تو پھر آپ کس کام کے ہیں ہمارے اسلام میں؟ ایک بوجھ صرف ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، بچپن سے فخر کرتے آتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام سچا ہے، ہماری قرآن سچی ہے، ہمارے نبی سچے ہیں۔ تو پھر آپ کچے کیوں ہیں بھائی؟ آپ بھی سچے بنیے۔ آپ کے اندر سچائی کیوں نہیں آئی؟ آپ جب فخر کرتے ہیں بچپن سے اور اپنے اسلام سے، تو کبھی ایسا بھی دن لائیے کہ اسلام آپ سے فخر کرے، کہ کہے کہ دیکھو یہ ہے موحد جو توحید کو علم بردار لے کر اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اگر آپ کی اور ہماری ذمہ داری نہیں تو پھر کس کی ہے یہ؟ اس لیے ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر یہ سب سے بڑا اہم مدعا ہے، اس سے غافل نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسندیدہ ادا جس کو اللہ کو راضی کرنے کا قریب راستہ ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے قیامت کے روز پچھتاوا اور ندامت کس کو ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی سے لگاؤ رکھتے ہیں، نبی پر زیادہ درود پڑھتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، مگر کیا ہے نبی کا راستہ اور آپ کا راستہ؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کیا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے اے نبی؟ جو لوگ کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو پھر آپ کے پیچھے ہم کیوں نہیں چل رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ہم آپ کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتے اللہ کے نبی، ہم آپ کی شفاعت کے منتظر ہیں۔ تو پھر آپ کا راستہ ہم سے چھوٹ گیا تو ہم کو کون بچائے گا؟ شفاعت کس کی ملنے والی ہے؟ یہاں پر یہی فیصلہ ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کے اندر میرا یہ راستہ ہے، ادعو الی اللہ، لوگ کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، دین کے علم کی روشنی میں، صرف میں اکیلا نہیں، انا ومن اتبعنی، جو میرے چاہنے والے حقیقی وہ لوگ بھی میرے اس راستے پہ مجھ کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ دعوت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے مکہ کے دور میں صحابہ کرام پر مار پیٹ، اذیت، مختلف پریشانیاں ان کے اوپر آزمائش گزری ہے، مگر جب مدینہ کو ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں کوئی مار پیٹ اذیت نہیں تھی۔ تو کیا پورے صحابہ کرام کے قبر مدینہ میں ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 80%، 80% صحابہ کرام کے قبر مدینہ میں نہیں ہے، حالانکہ ان کا گھر مدینہ میں تھا۔ وہ لوگ کہاں تک پہنچے؟
کوئی ترکیہ، کوئی شام، کوئی مصر، کوئی یمن، کوئی عراق، کوئی نہ جانے جدھر تک اللہ کی توحید پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچ کر اپنی جان بحق کرے. کیوں؟ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک احساس اور ذمہ داری ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے جیتے ہیں ہم بھی اس چیز کے لیے جئیں گے، اور جس چیز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہیں ہم اس پر مریں گے. یہ جذبہ اندر سے محبت کا سچا ہونا چاہیے. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، ثبوت دلانے والے بہت کم ہیں. اس لیے جنگ احد میں جب واقعہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ میدان جنگ میں ایک افواہ نکلی تھی کہ محمد مر چکے ہیں، قتل ہو گیا ہے محمد کا. وہ مصعب بن عمیر کو قتل کیا تھا وہ آدمی، مگر وہ سمجھا ہے کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا. تو میدان جنگ احد میں اعلان کر دے رہا ہے بڑی آواز سے کہ محمد مر چکے، محمد کو میں نے قتل کر دیا. اور صحابہ کرام کی اس وقت ہمت پست ہو گئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو بعض لوگ جنگ میدان احد چھوڑ کر گھروں کی طرف مدینہ کو واپس آ رہے ہیں. وہاں پر انس بن النضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ مدینہ میں نہیں تھے، اس وقت مدینہ میں داخل ہوئے تھے. تو پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے تم لوگ یہاں کیوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں آپ کئی کی زندگی جینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا وہ میدان جنگ میں. تو انس بن النضر کا سوچ انداز دیکھیے. قال فعلى ما الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه. تم لوگ کئی کی زندگی جینا چاہتے ہیں جی، جاؤ تم بھی مرو جس چیز پہ محمد مر چکے. یہ جذبہ ان کے اندر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی احساس اور ذمہ داری اٹھائے، آج امت اس ذمہ داری کو لاپرواہی سے نہ چھوڑے. یہ بہت بڑا ضابطہ زندگی کا ہمارا آپ کو پہچان دیتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی محبت، اپنے نبی کی محبت کتنی سچی ہے آپ کے دل میں، یہ ثبوت آپ کا عمل دیتا ہے. اور آج تو دعوت کا بہت آسان معاملہ ہو گیا. لوگ کے لیے سپیچ دینا، خطبہ دینا، آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آج ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں کتنے ایسے بیانات اور دلائل اور علماء کی تشریحات ہے جو اہل علم سند سے بات کر کے لوگ تک پیغام پہنچے. مگر آپ کو بٹن دبانے کے لیے فرصت نہیں اس کے لیے، مگر بے حیائی کو دیکھتے دیکھتے آپ زندگی اور نماز اور عبادت چھوڑ کر غافل کی زندگی جی رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. یہ لہذا ایمان والے اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ ہم آئے کس لیے اور کیا کام پہ مصروف رہے. اور کل کے دن یہی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے سورہ فرقان میں. قیامت کے روز انجام جب آئیں گا، فیصلے معاملہ عمل کا وقت نہیں، وہاں حساب کتاب کا وقت اور سزا جزا کا دن آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یہ ایک منظر ہے قیامت کے دن جو پچھتاوا ندامت کا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان افسوس کرتا ہے، افسوس کی حد انتہا سے زیادہ ہو جاتی ہے. کیسا؟ کوئی چیز آپ کے انتظار، آپ اس کو سال بھر سے انتظار کر رہے تھے، اور وہ چیز جیسا آپ کو حاصل ہونے کے لیے قریب ہوئی اور آپ کو ملنے والی تھی، کوئی کاروباری ڈیل سمجھو یا کچھ اچھا انعام یا کچھ آپ کو ریٹرنز کوئی چیز میں ہونے کا ہے، اور اچانک تھوڑی سی ہی دیر میں وہ ڈور کلوز ہو گیا، وہ معاملہ برخاست ہو گیا، ٹائم اوور ہو گیا، آپ اس کے حقدار نہیں رہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو معلوم انسان فطرتاً پچھتاتے ہوئے، نادم ہوتے ہوئے اپنے انگلیوں کو کترتا ہے افسوس سے. فطرتاً حسرت آتی ہے، ارے یہ چیز مس ہو گئی، ارے یہ چیز چھوٹ گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قیامت کے روز جو نبی کا ساتھ دینے سے، ان کے راستے پہ چلنے سے دوسرے راستے اختیار کرے، قیامت کے روز صرف اپنے انگلی نہیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا دے گا. اتنا پچھتاوا، ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھوں کو چبا کر افسوس کرتا ہے. کس بات سے؟ یقول، کہتا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اللہ کے نبی کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا. یا ویلتا، ہائے میری بربادی، آج برباد ہو گیا میں. کیوں؟ رزلٹ سامنے آ رہا ہے، اب سزا جزا کا دن ہے، وقت ہے، عمل کا وقت نکل چکا ہے. تو یہاں پر یا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش
اس فلان کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ فلان کوئی انسان ہو سکتا ہے جو برے ماحول کی طرف لے کر جاتا ہے، ایمان کے راستے سے ہٹاتا ہے. یہ فلان کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے جو انسان کے ایمان سے اس کو باہر کرتی ہے. یہ فلان شاید ایک موبائل بھی ہو سکتا ہے جس میں بے حیائی برائی سے انسان کو ایمان کے راستے سے بھٹکا کر نکل جاتا ہے. کبھی یہ فلان وہ بھی ہو سکتا ہے ایک مووی، ایک فلم جس کی وجہ سے انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر بھٹک جاتا ہے. وہ فلان کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو اس کا کام کیا ہوا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جبکہ مجھے اللہ تعالی ہدایت دے چکا تھا، صحیح راستے پہ میں قائم تھا، اس چیز نے مجھے گمراہ کر کے ہٹا دی اس راستے سے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ارمان اور خواہش اور امید دلاتا ہے کہ تم ابھی زندگی میں آگے توبہ کر لو. وہ آگے آیا نہیں، آیا مگر آپ باقی نہیں رہے. تو معاملہ اس لیے تدارک کرنا ضروری ہے ابھی سے کہ اپنی زندگی میں کس لیے آپ کو اللہ نے زمین پر لایا ہے، وہ مقصد کو قائم کیجیے. اگر وہ مقصد میں کامیاب ہو گئے تو باقی کے آلتو فالتو چیزیں وہ گزر جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، اور چاہے آپ دنیا کا پیچھا کتنا بھی کیجیے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے تھے، اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا، اپنی دنیا کے لیے اتنی ہی حاصل کرو جو ضرورت جتنی ہے آپ کو جینے کے لیے، جتنی عمر یہاں گزارے آپ کو ضرورت ہے اتنا لیجیے، بری بات نہیں ہے. مگر وَعْمَلْ لِآخِرَتِكِ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، جتنا آپ یہاں باقی رہتے ہیں اتنی ضرورت کی چیز لیجئے، اور جتنا آخرت میں آپ باقی رہیں گے اس کی بھی ضرورت لیجئے. لوگ کے پاس گارنٹی ہو گئی کہ ہم زندگی میں ہمیشہ یہی رہیں گے، ایسا جی رہے ہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں، توحید کی کوئی ذمہ داری نہیں، نبی کی محبت کا کوئی ثبوت نہیں. تو پھر صرف باتیں کرنے والے بہت ملیں گے بھائی آپ کو. سچے نبھانے والے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون ہے؟ جس نے اپنی زندگی کے کھانے پینے بیوی بچے کے سب ضرورت ان کو موجود تھی، مگر وہ لوگوں نے اپنے دلوں میں اللہ رسول کی اتباع اور محبت کو بلند کیا، اس سے اعلیٰ رکھا کہ یہ سب سے ہائی امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس واللہ آپ ایگزام میں جب جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی سلیبس دیا گیا اس سال کے کتاب کے اندر کے ایگزام اتنا ہی آتا ہے، آپ اس میں ہی کوشچن آنسر کے پاس ہونے کے مارک ملتے ہیں. مگر اگر اس وقت آپ کی میری موت ہو جائے، کیا اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کے پاس فلان کار تھی نہیں تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے آپ ذاتی گھر بنائے تھے نہیں بنائے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے آپ کا بینک بیلنس اتنا تھا نہیں تھا؟ آپ کے پاس فلان موبائل تھا نہیں تھا؟ آپ کے پاس فلان شاہی کھانا کھائے تھے نہیں کھائے تھے؟ اللہ کی قسم یہ سوالات ہونے والے ہی نہیں. یہ چیز اللہ پوچھنے والا نہیں ہے جس کے پیچھے آپ بھاگ دوڑ اور فکر کر کے بہت سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کا سوال ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے، اور صرف فرمائے نہیں بلکہ تاکید کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کی بات حق ہے، اور اس میں حق کے مضبوطی میں اور بھی کیا چیز ہے. جب رب العالمین کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں، کیا قسم کھائے اللہ تعالیٰ؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھنے والے ہیں، کیا عمل کر کے آئے تم دنیا میں؟ کس کو خوش کر کے آئے؟ اپنے خواہشات کو، یا اپنے دنیا والوں کو، یا اپنے زندگی کے فلان 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 نام ہونے کے لیے شو آف کی زندگی جیتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیوں نہیں کرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی مشقت اور نفس کے خواہشات کو کچل کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینا سیکھو. جب قربانی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو بہتر اجر دیتا ہے اور انعام بھی رکھتا ہے. جنت دنیا والے بڑی ڈیل کرتے ہیں بڑا پروفٹ گین کرنے کے لیے، اور ایمان والے بڑے نیک اعمال اور عبادات اور اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے قربانی کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی سوچ، اپنی کفالت، تاکہ توحید زمین پر پھیل چکے. اور اس کے لیے جنت، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ کا سودا جو خریدنا چاہتے ہیں آپ، وہ بہت قیمتی ہے، اور وہ ہے جنت. اور اس کے لیے آج کی محنت، مشقت، کل کا آرام آنے والا ہے. مگر آج کی سستی، کاہلی، آرام کی طلبگاری کہ میری ذمہ داری نہیں،
یہ آپ کے لیے شاہد حساب کے وقت بھاری پڑنے والا ہے. اس لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَيَوْمَ يَبْعَثُهُمْ، جس دن اللہ سب کو اٹھائیں گا حساب کے دن، فَيَقُولُ، سوال اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، میرے پیغمبروں کو آپ نے کیا رد عمل کیا؟ پیغام دے کر میں نے ان کو بھیجا تھا، آپ نے اس پیغام کو مانا، اس کے اوپر عمل کیا، تصدیق کیا، اس کی نشر و اشاعت، دعوت دیے، تو پھر کس فائدہ ایسی زندگی کا جس کا کوئی حاصل نہیں سوائے آئے کھائے بچے ہوئے بڑے ہو گئے ہم مر گئے وہ لوگ جائیداد میں زندگی گزارنے کی جینا قائم چلتے رہے. ایسا تو جانوراں بھی جیتے ہیں بھائی. مقصد آپ کا کچھ اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور قسم کھا کر کہا ہے کہ تم سے پوچھ تاچھ کریں گے ہم سب سے. اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب آسان کرے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، توحید کی ذمہ داری نبھانے والے بنا، اللہ رسول کی سچی محبت اور صحیح اخلاص کی بندگی ہمارے دلوں میں قائم کر کے عطا فرما دے. رب العالمین ہماری زندگی میں جو کوئی کوتاہی غفلت دین اور توحید کی رسالت میں ہم نے جو غفلت کیا، اللہ اس گناہ سے ہم کو معاف فرما دے، توبہ قبول کر دے اور ہم کو حق کو حق کہنے کی طاقت دے، باطل کو باطل کہنے کی طاقت دے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جہنم کی آگ سے پناہ دے کر تو ہم کو تیرے رحم و کرم سے جنت الفردوس میں نبی کی شفاعت میں اعلیٰ درجہ مقام عطا فرما دے. اقول ما تسمعون واعوذ بالله ان اذكر به وانساه واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين، وصلي وسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني في الله، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أناط بنا وبكم مسؤولية عظيمة، مسؤولية هذا الدين، مسؤولية اتباع الرسول الأمين. هذه والله من الأمور العظيمة التي غفل عنها كثير من أفراد هذه الأمة، ولا ينبغي لنا أن نفرط في ديننا وفي دعوتنا، وأن نبذل لها الغالي والرخيص، وأن نضحي لها لكي ننال رضوان الله ونكون من الفائزين السعداء لا من الهالكين التعساء. إخواني، هذا ديننا وهذا توحيدنا، وينبغي لنا أن تكون لنا غيرة وحرقة لله سبحانه وتعالى، ونكون مخلصين منافحين عن التوحيد والسنة. والله يعيش كثير من الناس منا حياة غفلة، حياة لا يدرك ما الذي جاء من أجله ولا يعلم ما الذي يريد أن يحققه في حياته. رأى الناس قد جروا وركضوا وراء الدنيا فركض معهم وهو لا يدرك أنه ليس هذا هو المبتغى، وإنما هذه من الأمور التي يسرها الله كي تقوم بها حياة الإنسان ليعبد الله ويحقق عبوديته. هذه مسؤوليتنا أيها الإخوة أمام الله. ثم محبتنا الصادقة لرسول الله تلزم علينا أن نكون من الذين يسعون في دعوة التوحيد ومحاربة الشرك وأهله، أن نكون دعاة إلى سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع والشرك والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. على كل واحد منا أن يراجع نفسه وأن يراجع حسابه وأن يدرك قبل أن يأتي وقت ولا ساعة مندم. إخواني، هذه من الأمور المهمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمارے سامنے موجود ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی خاطر ایک مسجد کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل کے ضامن ہے۔ ایک محل اللہ تعالیٰ اس کے لیے خصوصی اس عوض میں کہ اس نے مسجد میں حصہ لیا یا مسجد بنایا یا مسجد کے لیے تعاون کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی ایک محل اللہ نے وعدہ کیا۔ الحمدللہ یہ خوشخبری آپ کے سامنے رکھنا میں ضروری بھی سمجھتا ہوں، اور مجھے خود بھی مسرت ہے کہ ایک دیرینہ ہماری آرزو پوری ہو رہی ہے کہ اس مسجد کے افتتاح کے بعد سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ اس مسجد جو تنگ جگہ ہے تو جگہ تھوڑی اور بڑھ جائے، یہ مسجد وسیع ہو جائے۔ اور میرے بھائی جاوید رحمہ اللہ، ان کی بھی خواہش تھی کہ اس مسجد کی توسیع کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ساتھ والی جو جگہ ہے اس کے لیے کوششیں بھی انہوں نے کی، لیکن الحمدللہ یہ بازو والی جو جگہ ہے 1200 اسکوائر فیٹ کی ہے، اس کی ڈیل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ یہ انشاءاللہ ہم مسجد میں شامل کریں گے، توسیع کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور 1,45,00,000 پہ ڈیل ہوئی ہے۔ 2 مہینے کا وقفہ ہے ہمارے پاس میں، عید کے بعد، رمضان کی عید کے بعد یہ انشاءاللہ رجسٹریشن رہے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو آگے یہ مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ طے کر دیں گے۔ تو آپ سے پہلی چیز ہے کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ مسجد کی توسیع انشاءاللہ عمل میں آئے گی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، دوسرے عام مساجد میں اور اس مسجد میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں جو مسجدیں ہیں تقریباً وہ مسجدیں ہیں جہاں پر شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، صحیح سنت پر قائم نہیں ہے، لیکن یہ مسجد جو قائم ہوئی ہے وہ اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے اور محمد رسول اللہ کی صحیح سنتیں اس میں ادا ہوں، یہاں سے سنتیں پھیلیں، سنتوں کی روشنی پورے عالم میں پھیلے، یہ جو ہے ہمارا اصل مقصد ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے تعاون کی اپیل ہے کہ جو کوئی بھی اس مسجد کی توسیع میں حصہ لینا چاہے، اپنے وسعت کے اعتبار سے وہ اپنے مال کو حقیر نہ سمجھے۔ چھوٹا سا اماؤنٹ بھی ہے وہ آپ کے لیے چھوٹا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کے اخلاص کے اعتبار سے اور اس نیک کام کے اعتبار سے بہت بڑا اماؤنٹ اللہ تعالیٰ، اس چھوٹے اماؤنٹ کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں۔ ایک کھجور بھی آپ دیتے ہیں، 1 روپیہ بھی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے ایک پہاڑ کے برابر اللہ اجر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم میں کہ ہر آدمی کوشش کریں۔ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں تک لے جائیں بات کو جو اس معاملے میں مدد کر سکتے، جو غنی ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، آپ ان تک اس مسئلے کو لے جائیں، ان تک فارورڈ کریں تاکہ وہ لوگ آگے بڑھ کر پہلا مرحلہ یہ جو ہے ہم زمین خرید لیں گے انشاءاللہ، رجسٹریشن ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعمیر کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اللہ جزاک خیر دے، بارک اللہ فیکم۔